نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة. الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار. یہاں سے کتاب الشفعہ شروع فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کتاب الاجارے کا بیان تھا اور اب یہاں سے کتاب الشفعہ کو بیان فرما رہے ہیں. شفعہ کا لغوی معنی ہے ضم کرنا، ملانا. شفعہ بروزن فعلتن کی وزن پر ہے. یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے کہ ملی ہوئی چیز. اصطلاح میں شفعہ کہتے ہیں ایسی غیر منقولی جائیداد جس میں دو فرد شریک ہوں، یا ایسی زمین جس کے راستے اور پانی میں دو فرد شریک ہوں، یا کوئی شخص اس زمین کا پڑوسی ہو، اس زمین کا مالک اس زمین کو بیچنا چاہ رہا ہے، اس کو فروخت کرنا چاہتا ہو، تو شفیع جو کہ اس زمین کا پڑوسی ہے یا اس کے پانی میں جو شریک ہے یا اس زمین کا جو دوسرا شریک ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ حق شفعہ دعویٰ کر کے اس زمین کو اسی قیمت پر بذات خود حاصل کر لے. اس کو شرعاً کہتے ہیں شفعہ. ٹھیک ہے. شفعہ کا لغوی معنی ہے ملانا، یعنی ملی ہوئی چیز، اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں دو شریکوں میں سے ایک شریک یا دو پڑوسیوں میں سے ایک پڑوسی اپنی زمین یا اپنا مکان بیچنا چاہ رہا ہے، تو حق شفعہ استعمال کرتے ہوئے اس کا جو دوسرا شریک ہے وہ اس مکان کو اسی قیمت پر حاصل کرے جس قیمت پر صاحب مکان اس زمین کو یا اس مکان کو فروخت کر رہا ہے. شفعہ کا ثبوت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار الدار احق بسقبتہ، کہ پڑوسی اس گھر کے شفعہ کا زیادہ حقدار ہیں. اور اسی طرح کئی احادیثیں اس بارے میں وارد ہیں. اور شفعہ کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا پڑوسی اچھا ہو، تاکہ اس کو زندگی میں کوئی مشکلات اور پریشانی پیش نہ آئے. تو اسی خوف کے پیش نظر شریعت نے اس کے لیے حق شفعہ رکھا ہے، تاکہ اسے یہ خوف اور یہ پریشانی ختم ہو جائے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی نااہل آدمی آ رہا ہے یا آ جائے، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ بندہ خود خرید لے. تو اس لیے شریعت نے شفعہ کا حق رکھا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشفعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع. یہاں سے سب سے پہلے شفیع کے اقسام بیان فرما رہے ہیں. وہ شخص جو شفیع ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو نفس مبیع میں شریک ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ زمین ہے،
یہ زمین دو بندوں کے درمیان مشترک تھی، مثال دو بھائیوں کے درمیان یہ زمین مشترک ہے، تو اب ایک بھائی اس زمین کو مثال اتنا حصہ جو ہے وہ جو کہ ایک بھائی کا حصہ ہے اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو جو دوسرا جو شریک پارٹنر ہے اس کو کہتے ہیں شریک فی نفس مبی۔ یہ تو پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثال یہ جو زمین ہے، یہاں پر ایک شخص کی یہ زمین ہے، دوسری شخص کی یہ زمین ہے، دونوں کی زمینیں الگ الگ ہیں، دونوں کی جائیداد الگ الگ ہے، جائیداد میں دونوں شریک نہیں ہیں، لیکن اس جائیداد کی طرف آنے والا جو راستہ ہے اس راستے میں یہ دونوں شریک ہیں، یا اس زمین کی طرف آنے والا جو پانی ہے اس پانی میں یہ دونوں شریک ہیں، تو اس دوسرے شریک کو کہا جاتا ہے شریک فی حق مبی۔ اور تیسرا جو ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ پڑوسی سے مراد تو ایک تو یہ پڑوس والا پڑوسی ہے، ایک جو ہے پڑوسی وہ پڑوسی یعنی جس کی گھر کا جو پچھلا دیوار، یعنی جو پڑوسی کی یعنی جس زمین کو بیچ رہا ہے اس زمین کی پچھلی گلی میں اس کی زمین ہو اور ان کی جو پچھلی دیوار ہے وہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے جار، پڑوسی۔ تو یہ شفیع کی تین قسمیں ہیں۔ شفیع ایک وہ ہوتا ہے جو نفس مبی میں شریک ہوتا ہے، یعنی مبی جس چیز کو بیچنے والا بیچنا چاہ رہا ہے اس میں شفیع اور یہ فرد شریک ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ دونوں زمین میں شریک تو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کی زمین الگ ہے، اس کی زمین الگ ہے، لیکن دونوں کی زمین کی طرف آنے والا راستہ ایک ہے یا اس زمین کی طرف آنے والا پانی ایک ہے، اس کو کہتے ہیں شریک فی حق المبی۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ پڑوسی سے مراد وہ ہے کہ وہ پڑوسی جس کی گھر کی دیوار یعنی گھر کا دروازہ دوسری گلی کی طرف ہو، لیکن دونوں کے گھر کی پشت جو ہے وہ ملتے ہوں۔ مثال یہ گھر ہے، اس کا دروازہ اس طرف ہے اور یہ والا گھر ہے، اس کا دروازہ اس طرف ہے، تو اب یہ والا پڑوسی جو ہے وہ حق شفع دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہاں پر شفیع کی ان تین قسموں کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الشفعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع۔ خلیط سے مراد یہاں پر شریک ہے۔ شفع واجب ہے اس شریک کے لیے جو نفس مبیع میں شریک ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم للخلیط فی حق المبیع، پھر اس شریک کے لیے جو حق مبیع میں شریک ہے، کالشرب والطریق، ثم للجار، پھر پڑوسی کے لیے۔ یہاں ایک طرح سے تین قسمیں بھی بیان کی اور دوسری طرف سے ان کے مراتب بھی بیان فرما دیا، یعنی سب سے پہلا مرتبہ اس شفیع کا ہے جو نفس مبیع میں شریک ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے دوسرے دیگر جو شرکاء ہیں، دیگر شفیع ہیں، ان کو حق شفع دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَالشِّرْبِ وَالْجَارِ شُفْعَةٌ مَعَ الْخَلِيطِ۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ یا وَالشِّرْبِ وَالْجَارِ شُفْعَةٌ مَعَ الْخَلِيطِ۔ خلیط کہتے ہیں
وہ شریک جو نفس مبی میں یعنی وہ شفیع جو نفس مبی میں شریک ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حق مبی میں جو شریک ہے اور یا دوسرا وہ شفیع جو پڑوسی ہے، ان دونوں کے لیے حق شفا نہیں ہے جب تک وہ شفیع جو کہ نفس مبی میں شریک ہے موجود ہے۔ یعنی نفس مبی میں شریک شفیع کے ہوتے ہوئے حق مبی میں شریک شفیع کے لیے اور اسی طرح پڑوسی کے لیے دعوی شفا کرنے کا حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمین ایسی ہے کہ اس کا ایک شفیع جو ہے وہ نفس مبی میں بھی شریک ہے، ایک شفیع جو ہے وہ حق مبی میں شریک ہے، ایک شفیع جو ہے وہ پڑوسی ہیں۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک نفس مبی میں شریک موجود ہیں باقی دونوں کو شفا کرنے کا حق نہیں ہے، باقی دونوں کے لیے شفا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَالْجَارِ شُفْعَةٌ مَعَ الْخَلِيطِ، نہیں ہے اس شریک کے لیے جو کہ راستے میں اور پانی میں شریک ہیں، والجار اور پڑوسی کے لیے لیس شفاعۃ یعنی اس کو شفا لینے کا حق نہیں ہے، مع الخلیط یعنی نفس مبی میں شریک کے موجود ہوتے ہوئے۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک لحاظ سے ترتیب مراتب کو بیان فرمایا کہ جب جو تین حق مبی میں شریک، یہ نفس مبی میں شریک اور اسی طرح پڑوسی کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے شفا کا حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے شفا کا حق اس شریک کے لیے ہے جو نفس مبی میں شریک ہے، اس کے بعد اس شفیع کے لیے ہیں جو حق مبی میں شریک ہیں، اور اس کے بعد اس شفیع کے لیے ہیں جو کہ پڑوسی ہیں۔ آگے فرمایا کہ فَإِن سَلَّمَ الْخَلِيطُ، اگر نفس مبی میں جو شریک ہیں وہ دستبردار ہو جائیں، یعنی وہ لینے سے انکار کر دیں کہ وہ کہے کہ بھائی میں دعوی شفا نہیں کرتا، میں آپ کی زمین نہیں لینا چاہتا، تو پھر فرمایا کہ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، پھر شفا اس شریک کے لیے ہے جو کہ حق مبی میں شریک ہے، یعنی راستے میں شریک ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَإِن سَلَّمَ، اگر یہ بھی دستبردار ہو جائے تو أَخَذَهَا الْجَارُ، پھر پڑوسی لے لے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں ترتیب مراتب کو بیان فرمایا کہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ شفیع تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شفیع ہے جو نفس مبی میں شریک ہے، دوسرا وہ شفیع ہے جو حق مبی میں شریک ہے، یعنی ان دونوں کی زمینوں کا راستہ اور پانی ایک ہے، اور تیسرا وہ شفیع ہے جو پڑوسی ہے۔ ان تینوں میں سے سب سے پہلے شفا کا حق اس شریک کے لیے ہے، اس شفیع کے لیے ہے جو نفس مبی میں شریک ہے، پھر اس شفیع کے لیے ہے جو حق مبی میں شریک ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر کا جو ہے وہ حق وہ پڑوسی کا ہے۔ شروع کا پہلے والا جب تک کہ نفس مبی میں جو شریک ہے اس شفیع کے ہوتے ہوئے حق مبی میں شریک اور پڑوسی کے لیے دعوی شفا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے شفا کا حق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ دستبردار ہو جائے تو اگلے کا حق ہے، اور اس اگلے کے ہوتے ہوئے پڑوسی کے لیے حق نہیں ہے، اور اگلا بیدار ہو یعنی وہ بھی دستبردار ہو جائے تو پھر تیسرا حق جو ہے وہ یہاں پر پڑوسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔